الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ ہفتے راندیر کی ایک مسجد میں بیان تھا. وہاں دعا کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی. دعا کو عبادت کا محض قرار دیا. ایک حدیث شریف ہے الدعاء مخ العبادہ، اور ایک حدیث شریف ہے الدعاء هو العبادہ. عبادت میں عاجزی، انکساری، اللہ سے مانگنا، بندگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے. شکستہ خاطری کا اظہار کرنا. اور اللہ کو بندے کی شان بندگی بہت پسند ہے. قرآن کریم میں مختلف انبیاء کرام کی مختلف دعاؤں کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کئی دعائیں قرآن کریم نے نقل فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں نقل فرمائی. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی. سب کی دعائیں. جس نے جو بھی مانگا اللہ سے مانگا. دعا اللہ سے کی اور بندوں کو سکھایا کہ
کہ جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اس کے دربار میں ہاتھ پھیلاؤ. تو دینے والی ذات اور عطا کرنے والی ذات اور خزینہ دار اصل میں اللہ. دنیا والوں کا خزانہ لمیٹڈ ہے، وہ بھی مانگ کر لیا گیا ہے. اللہ کا جو خزانہ ہے وہ بے پایاں ہے، بے نہایت ہے، اور پوری دنیا اپنی طاقت اور مقدور بھر مانگ لے اللہ سے تو اس کے خزانے میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی کمی نہیں آتی. دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ مانگنے والے سے راضی ہوتے ہیں کہ کم سے کم یہ مجھے اپنا رب تو سمجھتا ہے. اب یہ دعاؤں کا جو سلسلہ ہے، حدیث شریف اٹھائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں بتائی. کتنی دعائیں بتائیں؟ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دن رات میں کوئی 250 دعائیں. جس کے کرتے رہنے سے آدمی کا اللہ کے ساتھ رابطہ اور تعلق برقرار رہتا ہے اور اپنی بندگی کا احساس رہتا ہے. اس سے یہ یقین رہتا ہے کہ اللہ بندہ پرور ہے اور میں بندہ ہوں. میں مانگنے والا، اللہ داتا ہے، عطا کرنے والا. اب لوگ ایک اشکال کرتے ہیں، ہم تو برسوں سے مانگ رہے ہیں، ہم کو تو کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آتا، حالات بگڑتے ہی جا رہے ہیں. یوں مانگو یوں مانگو، ہم تو مانگ رہے ہیں، ملتا تو کچھ ہے نہیں، حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور یہاں فساد، کل وہاں فساد، کہاں وہ موب لنچنگ ہو رہا ہے، گاڑیوں میں مارا جا رہا ہے، ٹرینوں میں بندوقیں چلائی جا رہی ہیں. سب کیا ہے؟ ایک بات مجھے بتاؤ، مان لیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ نہیں سنتے، تو کوئی دوسرے اللہ میاں ہو تو ان سے ہم مانگیں ہیں؟ وہ تو ہے نہیں. جب دوسرا رب ہے نہیں، مانگنے کا ایک ہی ٹھکانہ ہے، تو مانگنا جاری ہے. فقیر کو معلوم ہے کہ یہ مالدار کنجوس ہے، دیتا نہیں، پھر بھی وہ دروازے پہ جانا نہیں چھوڑتا. اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ دے گا نہیں، لیکن اس کا کام ہے بھیک مانگنا، وہ تو مانگتا ہی. اور میں دے نہ دے اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن میں بے کر بھی نہیں مانگنے والا ہوں تو میں تو مانگوں، تو وہ مانگتا ہے. ایک فقیر کو یہ حقیقت معلوم ہے کہ فقیر ہونے کے ناطے سے مجھے مانگنا ہے، تو ایک بندے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ بندہ ہونے کے ناطے سے مجھے بندہ پرور سے مانگنا ہے. حدیث شریف میں عجیب عجیب باتیں بیان فرمائی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کا دفتر کھولیں گے، اس کو بلائیں گے.
اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ دعا والا جو دفتر ہے وہ نکال. دعا والا دفتر فرشتے نکالیں گے. اب دعائیں گنوائیں گے اللہ تعالیٰ. یہ دعا کی تھی تو نے؟ جی. قبول ہوئی تھی؟ کہا نہیں. فرشتوں سے کہا جائے گا اس پر نیکی دو. وہاں نیکی کے لالے پڑے. دوسری دعا یہ قبول ہوئی تھی. کہا اللہ بہت مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی. اللہ فرمائے کہ اس پر بھی نیکی دے دو. جتنی دعائیں قبول نہ ہوئی اس پر نیکیاں ملنا شروع ہوں گی. کہ تیرا دل دکھا، تیری تمنا پوری نہیں ہوئی، تو نے مانگا تجھے نہیں ملا، لے نیکیاں لے لو. میں نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا تو مانگنے والوں کا مانگنا بھی بیکار نہیں کروں گا، دوں گا تو دیا. اب بندہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اللہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی تو آج یہ نیکیاں اتنے سب مل جاتی، میرا تو بیڑا پار ہو جاتا. کاش کہ میری کوئی دعائی قبول نہیں ہوئی ہوتی. جب یہ تمنا کرے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بھی ہیں، بہت بڑے سیاح بھی ہیں. انہوں نے گلستان لکھی ہے، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ہے. جب انگلستان پہنچی یہ کتاب تو وہاں سے جواب آیا کہ بھئی یہ کتنی بڑی اکیڈمی نے لکھی ہے کتاب. لوگوں نے بتایا ایک آدمی نے لکھی ہے. کہتے ہیں امپاسبل، ایک آدمی ایسی کتاب لکھی نہیں سکتا. جب شیخ سعدی کی چھوٹی سی کتاب کا یہ عالم ہے تو سرکار کی حدیثوں کا درجہ کیا ہوگا، اور پھر اللہ کی کتاب کا درجہ کیا ہوگا، اندازہ لگا. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک عابد اور عبادت گزار جو پنجگانہ نمازیں تو برابر ادا کرتا تھا لیکن تہجد بھی پڑھتا تھا. تہجد کس کو کہتے ہیں؟ تہجد ایسی نماز کو کہتے ہیں جو نیند سے بیدار ہو کر پڑھی جائے، اس کو تہجد کہتے ہیں. جو 2 رکعتوں سے لے کر 12 رکعتوں تک پڑھی جا سکتی، اور آدھی رات کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے. ایک نیند سے اٹھ جائے اس کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے. جتنی نفلی نمازیں اس میں تہجد کی بڑی فضیلت ہے. اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مغفرت ہوتی ہے، روزیاں تقسیم ہوتی ہیں. ہم لوگ سوئے پڑے ہوتے ہیں اس سے. جب روزی تقسیم ہو رہی ہے دن کو ٹکریں کھاتا ہے روزی کے لیے، لیکن جب ملتی ہے جب سوتا ہے. ملتی نہیں تو پھر پریشان ہوتا ہے. اب وہ تہجد بھی پڑھتا تھا. 40 سال ہو گئے. 40 سال کے بعد ایک ندا آئی، ایک صدا آئی کہ تیرا ایک بھی سجدہ اللہ کے یہاں منظور نہیں، تو ریاکار ہے. ہم لوگ تو 2-4 رکعتیں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم تو جبریل کے بعد جنت میں سیدھے جانے والے. لیکن یہاں 40 سال نماز پڑھنے کے بعد پیغام آیا کہ ایک بھی سجدہ منظور نہیں تمہارا. حیران ہو. خدام جو تھے انہوں نے کہا حضرت کیوں غمگین ہو؟ کہا یہ پیغام آیا ہے. اچھا تو مشورہ یہ ہے ہمارا حضرت کہ آپ مصلی کو آرام دیجیے.
یہ لوٹا بھی اٹھاتے اٹھاتے اور بھرتے بھرتے 40 سال سے تھک گئے، اور اس کو بھی بالائے طاق رکھ دیجیے اور آپ بھی سوئیے، ہم کو بھی سونے دیجیے، اپنا رزلٹ تو آ گیا ہے۔ اب یہ سچا اللہ کا بندہ تھا۔ اللہ کا سچا بندہ اللہ سے نا امید کبھی نہیں ہوتا۔ ابھی کتنے سنگین حالات ہیں لیکن نا امید نہیں۔ دو چار موب لنچنگ، دو چار فسادات سے کوئی 30 کروڑ مسلمان ختم نہیں ہوئے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، چند بکروں کو ایک پہاڑ کے اوپر غصہ آ گیا کہ یہ کیوں ہے بیچ میں، وہ بکروں نے مشورہ کیا یہ پہاڑ کو بیچ میں سے ہٹاؤ، یہ ہم کو بیچ میں، حالانکہ یہ پہاڑ پہ چڑھتے بھی تھے بکرے، لیکن ان کو بس یہ کہ نہیں یہ پہاڑ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ پہاڑ کیسے ہٹایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے کو بڑے بڑے سینگ دیے، چلاؤ سینگ مارو، پہاڑوں سینگ مارو۔ چند دنوں کے اندر یہ پہاڑ ختم ہو گیا۔ سب بکروں نے ایک پارٹی بنائی اور سینگ مارنا شروع کی۔ چند دن تک سینگ مارے، سینگ بھی غائب ہو گئے، بکرے بھی غائب ہو گئے، پہاڑ نہیں اپنی جگہ رکھا۔ اسلام پہاڑ ہے، باقی جتنی جماعتیں یہ بکرے ہیں، سینگیں مارے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آزادی کے 76 سال ہو گئے، ہم برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، مار بھی کھا رہے ہیں، سہ بھی رہے ہیں، مٹے نہیں۔ حق جو ہے نا دب جاتا ہے لیکن مٹتا نہیں۔ اور اگر ہم نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہٹا دے گا، اس کو دیر نہیں لگتی۔ قوموں کو ہٹانا اللہ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ قرآن پڑھیے، عاد والے نہیں مانے، ان کو ہٹا دیا گیا، عذاب آیا ان کو ہٹا دیا۔ سمود والے آئے، انہوں نے نہیں مانا، ایک عرصے کے بعد ان کو بھی ہٹا دیا۔ لوط والے آئے، نہیں مانا، اللہ نے بستیاں الٹی کر دی۔ شعیب والے آئے، نہیں مانا، مدین والوں نے، اللہ نے زلزلے کے ذریعے ان کو ختم کر دیا۔ اللہ چاہے تو کمزور سے کمزور چیز کے ذریعے سے ہلاک کر سکتا ہے، وہ ہوا سے ہلاک کر دے، وہ پانی سے ہلاک کر دے۔ وہ بچانا چاہے تو کبوتری کے انڈے سے بچائے، جو بم سے زیادہ طاقتور۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے اور چکر کاٹ رہے تھے، مشرکین غار کے منہ پہ آئے، کہنے لگے یہاں تو ہو نہیں سکتا کیونکہ کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، انڈے دے کبوتری تو اندر ہوئے تو کوئی کیسے باہر انڈے دے سکتی ہوں۔ بم دشمنوں کو روکنے کا کام کرتا ہے تو انڈوں نے وہ کام کر لیا، مکڑی کے جالے نے وہ کام کیا جو بڑی بڑی دیواریں نہیں کر سکتی۔ اللہ کب کس سے کیا کام لیں گے ہم کہہ نہیں سکتے، اس لیے کسی کو اپنے دینی کام پہ گھمنڈ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں کر رہا ہوں، ارے تجھے ہٹا کے اللہ کسی سے بھی کام لے۔
کسی زمانے میں مشاعرے ہوتے تھے، آج کل تو شاعر رہے نہیں۔ وہ ہمارے سنگرام پورے میں بھی بیچارے ایک شاعر تھے، وہ بھی انتقال کر گئے، اس سے اصلاح کرواتے رہتے تھے، شاعری دیتے رہتے تھے، اچھے شعر لکھتے تھے۔ دہلی میں دو شاعر جمع ہوئے کہ آج کل شعراء کا کیا حال ہے؟ کہ شعراء تو رہے نہیں، تو اور میں رہے، اور اس میں بھی تیری تو کوئی حیثیت ہے نہیں۔ کسی زمانے میں فی البدی مشاعرے انگریزوں کے زمانے میں ہوتے تھے، آریہ سماجیوں کے زمانے میں ہوتے تھے۔ تو یہ عیسائی جو ہے ہمیشہ حضور کے دین کو گھٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا مصرع چھوڑتے تھے اور اس کا جواب لاؤ، یہ چیلنج کرتے تھے۔ تو ایک زمانے میں مشاعرہ ہو، مصرع بٹا، اس کو مصرع بانٹنا کہتے ہیں، مصرع بٹا۔ مصرع کیا ہے؟ دین محمد کا گھٹے، دین مسیحا بڑھ جائے۔ علیہ باللہ، اس کا مطلب یہ ہوگا حضور کا دین گھٹ جائے اور عیسیٰ علیہ السلام کا دین بڑھ جائے۔ دین محمد کا گھٹے، دین مسیحا بڑھ جائے۔ اور شاید پریشان، کیا جواب دینا اس کو؟ اسٹیج پہ سب حیران، یہ جواب، وہ جواب، وہ جواب، یہ جواب، جواب ملتا ہے۔ راستے چلتا ایک آدمی جا رہا تھا، شاعروں کیوں پریشان ہو؟ بھائی جا، تیرا کام نہیں ہے تو بڑا کام ہے۔ کیا کام کیا ہے بولو تو صحیح۔ کا مصرع تقسیم ہوا ہے، کیا مصرع ہے؟ دین محمد کا گھٹے، دین مسیحا بڑھ جائے۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم لوگ جواب کے لیے ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں لیکن جواب ملتا نہیں۔ تو اس میں کیا کرنا؟ یہ تو معمولی مصرع کا ہے، تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے مصرع کی۔ تو دین محمد کا گھٹے، دین مسیحا بڑھ جائے، گر براق نبوی سے خر عیسیٰ بڑھ جائے۔ اگر حضور کی براق سے عیسیٰ کا گدھا آگے بڑھ سکتا ہے تو دین عیسیٰ کا بھی محمد سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ براق اتنی تیز کہ جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا ہے، اتنی تیز۔ گدھا کا اتنی تیز سے ایسا سناٹا چھا گیا انگریزوں کے اوپر، تو اللہ کیسے کام لے؟ ایک میدان کے اندر ایک صاحب لڑ رہے تھے، صبح سے صحابہ دیکھ رہے تھے، ادھر مارتا ادھر مارتا، جو اکا دکا کافر ہاتھ میں آیا میدان کارزار میں تو وہ بھی مار رہے تھے، ہم بھی مار رہے۔ ابھی پوچھا مجھے ہمارے ساتھی نے، مولانا یہ چاروں طرف سے مار رہے ہم لوگ، ہم اکیلے پڑ جا رہے، کیا کریں؟ میں نے کہا سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیا ہے کہ جب جان کے اوپر بن جائے، تمہارے گھر کی حفاظت کا مسئلہ ہو جائے، جان کا مسئلہ ہو جائے، تو دو ہاتھ کرو، بیٹھے مت رہو۔ یوں بھی مرنا ہے، یوں بھی مرنا ہے، مرنا پر بات ہے، ایک مرتبہ پر مقابلہ کر لو، پھر جو بھی ہوگا دیکھیں۔ بزدلی کا ثبوت مت دو۔ یوں بھی مار رہے ہیں نا وہ لوگ، مار کیوں کھا رہے بھائی؟ مار، وہ چار ماریں گے تو ایک تو مارے گا، کم سے کم تیرے کو سکون تو ملے کہ مقابلہ میں نے کیا۔ شکست تو فتح تو قسمت سے ہے بھلے امیر، مقابلہ تو دل ناگواہ نے خوب کیا۔ مقابلہ تو گورنمنٹ بھی کہتی ہے، سپریم کورٹ بھی کہتی ہے، قاعدہ جاری کیا، اور سپریم کورٹ نے 5 اسٹیٹ کو پھٹکارا ہے اس بات پر کہ اس طرح سے جب چاہو بلڈوزر لوگوں کے مکان پر چلانے کا کوئی جواز نہیں ہے، نہیں چلا سکتے۔ کب رکے گا یہ ظلم، یہ پوچھا ہے۔ حکومت بھی گھبرا گئی، سپریم کورٹ کو کیا جواب؟ اس کا نوٹس لیا ہے سپریم کورٹ،
کب تک یہ ظلم چلاؤ گے؟ مظلوموں کو کب تک پیٹو گے؟ کب تک یہ مار کھائیں گے؟ کوئی تاریخ بتاؤ۔ 76 سال ہو گئے ان کو مار کھاتے کھاتے، ادھر مار رہا تھا وہ ادھر مار رہا تھا، برابر مقابلہ کر رہا تھا۔ صحابہ نے کہا آج تو یہ اگر شہید ہوا سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ شہید کو جنت الفردوس کا وعدہ کیا گیا ہے، اعلیٰ درجے کی جنت شہید کو ملی۔ حضور نے کہا لیکن میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ اب ایک صحابی پیچھے لگ گئے، سرکار نے یہ بات کیوں کہا؟ چلتے رہے اس کے ساتھ، اتنے زخم اس کو لگ گئے کہ اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے، تو اس نے تلوار کا دستہ زمین میں گاڑا اور اس کے اوپر خود گر گیا اور تلوار سے جسم کٹ گیا اور خودکشی ہو گئی اور مر گیا۔ خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے۔ ہاں، کلمے کی وجہ سے بعد میں وہ جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ اس کے گناہ کو معاف فرمانے کے بعد داخلہ فرمائے، وہ الگ بات۔ اولی پہلے میں جنت میں جو شہید کو جانا وہ نہیں دے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا کام کیا اور بیچارہ جہنم میں چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے تاریخی جملہ فرمایا، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ اللہ تعالی اس دین کی تعریف اور توثیق کسی فاسق فاجر سے بھی۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ اب وہ اللہ کے بندے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس نے دعا کی کہ اللہ تو نے میری دعائیں رد فرما دی، لیکن تو بتا میری عبادتیں رد ہونے کے بعد، میری سب بندگی رد ہونے کے بعد تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ ہے جہاں میں جاؤں؟ اگر تو یوں کہہ دے کہ میرے دروازے کے علاوہ دروازہ تو میں وہاں چلا جاؤں گا، جب دروازہ تیرے دروازے کے علاوہ کوئی نہیں تو قبول کرنا تیرا کام، نہ کرنا تیرا فیصلہ۔ میں تو بس تیرے دروازے سے ٹلنے والا نہیں ہوں، جو کرنا ہے کرتا رہوں گا۔ غیر سے جواب آیا کہ اس جملے کی وجہ سے کہ تو ہمارا دروازہ چھوڑنا نہیں چاہتا تو میرے بندے ہم تجھے جنت سے کم پر چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تیری 40 سال کی عبادتیں تیرے اٹل رہنے پر توحید کے اوپر ہم نے قبول کی۔ تو دوستو قبول ہو نہ ہو، جو کنڈیشنز ہیں دعا کی، پھر اب آئندہ جمعہ میں ہے اس کو بیان کروں گا کہ وہ کیا وجوہات جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں سنتے، انہوں نے سننے کی شرائط طے فرمائی۔ وہ شرائط پر ہم پورے اترے تو انشاءاللہ اللہ دعا جو ہے قبول بھی فرمائیں گے۔ ہم مانگنا نہ چھوڑیں، اپنے احوال کو درست کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔